السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسان کے لیے اتنی بڑی کائنات تخلیق فرمائی، اس اتنی بڑی کائنات میں اس نے جو جو کچھ تخلیق فرمایا، وہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا کوئی وہ بڑی سے بڑی چیز ہو، اس پر اگر انسان غور کرے تو اسے کوئی نہ کوئی سبق ضرور حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک پودے پر غور کرنے سے انسان کو ایک اچھی اور کامیاب زندگی گزارنے کے 4 بڑے سبق حاصل ہوتے ہیں۔ پہلے سبق کی بات کریں تو ایک پودا، چاہے وہ کوئی پھلدار پودا ہو یا کوئی پھولدار پودا ہو، وہ پودا بعد میں بنتا ہے۔ اس سے پہلے جو بیج ہوتا ہے، اس بیج کے مٹی میں جانے سے پہلے یہ کنفرم ہوتا ہے کہ اس بیج سے کون سا پودا ہونا ہے۔ تو پہلا سبق یہ ہے کہ انسان کسی بھی میدان میں بعد میں اترے، اس میدان میں اتر کر وہ کون سا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ کون سا ٹارگٹ ہٹ کرنا چاہتا ہے، وہ کون سا گول اچیو کرنا چاہتا ہے، اس کا فیصلہ وہ پہلے کر لے۔ اس میدان میں اتر کر وہ جو مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ مقصد وہ پہلے طے کرے، اور اس میدان میں وہ بعد میں اترے، اس پر کام وہ بعد میں شروع کرے، لیکن اپنے دماغ میں اس گول کو وہ پہلے کلیئر کرے۔ بات کرتے ہیں دوسرے لیسن کی، دوسرے سبق کی، کہ یہ کبھی بھی نہیں دیکھا گیا کہ کسی انار کے پودے پر کوئی سیب اگ جائے، اور نہ کبھی کسی گلاب کے پودے پر گیندے کا پھول لگ جائے۔ جو پودا جس چیز کو پیدا کرنے کے لیے بنا ہوتا ہے، اس کی جو خاصیت ہوتی ہے، اس کی جو صلاحیت ہوتی ہے، وہ اس کے مطابق کوئی پھل یا پھول پیدا کرتا ہے۔ لیکن ایک ریسرچ کے اکارڈنگ جو میجورٹی ہے، جو لوگوں کی اکثریت ہے، وہ کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتی جس کو کرنے کی فطری صلاحیت انہیں موجود ہو، جس کام کو کرنے کے لیے وہ بنائے گئے ہوں، جس کام کا ٹیلنٹ ان کے اندر موجود ہو، وہ کام کرنے کو وہ تیار ہی نہیں ہوتے اکثر لوگ دنیا میں۔ تو پودا ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ تم جس طرح میں جس کام کے لیے بنایا گیا ہوں، میں وہی کام کرتا ہوں۔ اگر میں گلاب پیدا کرنے کے لیے بنایا گیا ہوں تو میں گلاب ہی پیدا کرتا ہوں۔ اگر میں سیب پیدا کرنے کے لیے بنایا گیا ہوں تو میں سیب ہی پیدا کرتا ہوں۔ تو سبق یہ ہے کہ انسان کے اندر جو بھی ٹیلنٹ ہو وہ اس کو ہی پالش کرے۔ بات کرتے ہیں تیسرے سبق کی، کہ جو بھی پودا ہوتا ہے، وہ جو بھی چیز پیدا کرتا ہے، کوئی بھی پھل یا پھول، وہ اس کی بھرپور شناخت بن جاتی ہے۔ اگر کوئی گلاب کا پودا ہے تو وہ گلاب کا پھول پیدا کرتا ہے، تو اس کے کانٹے اور پتے اور اس کا وہ تنا، اس کی جڑیں، وہ بھی گلاب کے پودے کی جو گنتی ہے اس میں آتی ہے کہ جی گلاب ہے۔ مطلب اس کی ساری جو پہچان ہے وہ اس ایک پھول کی وجہ سے ہوتی ہے، مگر وہ پودا اس پھول کو اپنی ہر چیز دیتا ہے۔ وہ جو خوراک تیار کرتا ہے، وہ جو پانی زمین سے کھینچتا ہے، وہ سہارا، وہ سب کچھ وہ اس پھول کو مہیا کرتا ہے۔ تب جا کے وہ پھول جو ہے وہ اس پودے کی پہچان بن جاتا ہے۔ تو انسان اگر کسی مقصد کو اپنی پہچان بنانا چاہتا ہے، کسی کامیابی کو اپنی پہچان بنانا چاہتا ہے، تو اسے اس مقصد کو اپنی توجہ، اپنی توانائی اور اپنی ساری طاقتیں جو ہے وہ دینی پڑے گی، اپنی ہر چیز اس مقصد کے لیے قربان کرنی پڑے گی۔ چوتھی چیز، کوئی پھول کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کوئی پھل کتنا ہی لذیذ کیوں نہ ہو، مگر وہ پودے کے دم سے ہے،
अगर पौधा सलामत है, ठीक है, तो वो फल और फूल उस पर लगेंगे भी और वो ग्रो भी करेंगे। लेकिन अगर पौधा ही ठीक नहीं है तो ना तो उस पर कोई फल या फूल लग सकता है और ना वो ग्रो कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह इंसान अगर अपने साथ कोई फूल लगाना चाहता है, अगर कोई मकसद हासिल करना चाहता है, तो उसका अपना ठीक होना बहुत ज़रूरी है, उसका सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। एक सेहतमंद जिस्म और एक सेहतमंद ज़हन ही कोई भी टारगेट हिट कर सकता है और कोई भी गोल अचीव कर सकता है।